کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے؟ ہم عموماً لوگ رمضان میں اس چیز کا سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں۔ جی، اس کے پیچھے نا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ رمضان سے پہلے جو شعبان کے آخری ایام میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی آمد سے پہلے دیا۔ صحابہ کرام کو ذہنی طور پہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص کوئی نفل سر انجام دیتا ہے اس مہینے میں، اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو کہ فقہا اور محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جہاں پہ بھی یہ گنتی آئی ہے کسی چیز کی دگنی چگنی یا 700 گنا یا 770، یہ اجر کثیر کے بارے میں ہے۔ یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے وہ صرف اسی میں منحصر نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ وہ بن جاتا ہے۔ جیسے جو خیر کے کام ہے اس کے بارے میں جو اس کے اوپر نفع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی ہے، بڑی زبردست مثال ہے۔ چونکہ ہمارا ملک ایک بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے، اور ہم زراعت کو اپنے ملک کے جی ڈی پی سے ہم نکال نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، اب مثال کیا دی ہے کہ کیا تم نے یہ بات دیکھی نہیں ہے کہ جب کوئی کسان ایک دانہ گندم کا زمین میں بوتا ہے تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ یعنی تصور کیجئے، ایک دانہ بویا گیا، 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 ہیں، تو یہ 700 دانے، یعنی ایک کا بدلہ 700 کے ساتھ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر میں آپ کو بڑی مزے کی بات ایک شیئر کروں گا کہ بڑی پرانی بات ہے، جب ہم یہ پڑھا کرتے تو میں گاؤں میں گیا تو میں نے گندم دیکھی کھیتوں میں اگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ یہ 7 بالیاں نکلی ہیں، اس میں دانے کتنے ہیں۔ اچھا، میں نے پھر باقاعدہ طور پہ ایک 7 بالیوں والے اس حصے کو میں نے اس کے سٹے کو توڑا اور ان میں سے دانے نکال کے کاؤنٹ کیے تو 300 سے کچھ اوپر دانے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دانے ہیں نا، اگر 300 کچھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ 700 دینے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریسرچ کریں اور اس کے جینز کے اوپر مزید تحقیق کریں تو ہمارے پاس ایسی گندم کا بیج آ سکتا ہے جس میں ہم 700 دانے جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ! تو ابھی تو صرف 300 کچھ دانے ہیں، یہ 700 تک بڑھ سکتے ہیں یقیناً۔ تو آپ یہ دیکھیے، کیا بات، یہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے روس اور یوکرائن کی، یوکرائن جو ہے یہ گندم کے پیداوار میں بڑا ٹاپ پہ، اور یعنی پر ایکڑ ییلڈ ان کی بہت زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اسی طریقے سے یہ جنوبی، جسے ہم بھارتی پنجاب کہتے ہیں، وہاں پہ بھی پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ ہے، پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے وہ جو زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے لیے بہت مارجن ہے اپنی ایسے بیج کو حاصل کرنے کا کہ جس سے ہم اتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف مثال ہے اور اس کی ریلیونسی بھی ہے۔ ہمارے سائنسدان جو مسلم سائنٹسٹ گزرے وہ اسی طرح سے قرآن پاک سے دیکھ کر وہاں سے تحقیق آگے بڑھاتے تھے کہ یہ بات ایسی، بہت خوب آپ نے۔ تو اسی طریقے سے جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض، اور قرآن کی اس کے مطابق 700 گنا تک اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اب ماہ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس سے جو ثواب ہمیں ملے گا وہ دگنا چگنا ثواب ہوگا اور کہیں بڑھ کر ثواب ہوگا۔ اس وجہ سے ماہ رمضان میں یہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگیاں اور لوگوں کے ساتھ فلاح اور بہبود کے کام، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ سبحان۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میری اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں ہر مہینے اس کے لیے سہولت ہو، اس کے پاس کیونکہ ایک دم اس کے لیے شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سہولت کے مطابق نکالنا چاہتا ہے تو وہ بیفور ٹائم ہی نکالنا شروع کر دے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنی میری کیلکولیشن ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کو اس طریقے سے مینیج کر سکتا ہے۔ اور باقی جو کمی بیشی ہو وہ تھوڑا زیادہ کر کے، جس طرح آپ نے وہ 1,80,000 کا فرمایا، تو وہ ذہن میں رکھ کے کہ اس کو راؤنڈ فگر کر لے کہ اچھا اس سے تھوڑا رہ گیا وہ اس وقت پورا کر لے۔